اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ دعا و مناجات کے محفل میں خوش آمدید۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت ہم کر رہے تھے اور اس کے مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ کل جہاں تک ہم نے پڑھا وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدائے یکتا، اے خدائے یکتا، میری ہمت تیرے حضور پہنچ کے ختم ہو گئی اور میری رغبت تیرے خزانے کے گرد گھوم رہی ہے۔ میری امید اور میرا خوف خاص تیرے لیے ہے، میری محبت تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میرے ہاتھ نے تیرا دامن تھام رکھا ہے، میرے خوف نے مجھے تیری اطاعت کی طرف بڑھایا ہے۔ اے میرے آقا، میرا دل تیرے ذکر سے زندہ ہے اور تیری مناجات کے ذریعے میں نے اپنا خوف دور کیا ہے۔ بس اے میرے مولا اور میری امیدگاہ، اے میرے سوال کی انتہا، مجھے اپنی اطاعت میں لگا کر مجھے گناہ سے روک دے اور میرے اور میرے گناہ کے درمیان جدائی ڈال دے۔ پس میں تجھ سے ازلی امید اور بڑی خواہش رکھتے ہوئے سوال کرتا ہوں اس مہربانی اور عنایت کا جو تو نے اپنی ذات پر واجب کی ہوئی ہے۔ پس حکم تیرا ہی ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے جو تیرے اختیار میں ہے، اور ہر چیز تیرے سامنے جھکی ہے۔ تو بابرکت ہے، اے جہانوں کے پالنے والے۔ میرے اللہ مجھ پر رحم فرما، جب میرے پاس عذر نہ رہے تیرے حضور بولنے میں میری زبان گنگ ہو جائے اور تیرے سوال پر میری عقل گم ہو جائے۔ پس میری سب سے بڑی امیدگاہ، مجھے اس وقت نا امید نہ کر جب میری حاجت سخت ہو، مجھے نادانی پر دور نہ فرما، میری کم صبری پر محروم نہ رکھ، میری حاجت کے مطابق عطا کر اور میری کمزوری پر رحم فرما۔ میرے سردار، تو ہی میرا آسرا ہے، تجھ پر بھروسہ ہے اور تجھی سے امید ہے، تجھی پر توکل اور تیری رحمت سے تعلق ہے۔ تیری ڈیوڑی پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں، تیری سخاوت سے اپنی حاجت براری چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، تیرے کرم سے اپنی دعا کی ابتدا کرتا ہوں، تجھ سے تنگی دور کرنے کی امید رکھتا ہوں، تیرے خزانوں سے اپنی اسرت دور کرنا چاہتا ہوں، تیرے خزانوں سے اپنی اسرت دور کرانا چاہتا ہوں، تیرے عفو کے سائے میں آیا کھڑا ہوں۔ میری نگاہیں تیری عطا و سخاوت کی طرف اٹھتی ہیں اور ہمیشہ تیرے احسان کی طرف نظر جمائے رکھتا ہوں۔ پس مجھے جہنم میں نہ جلانا کہ تو میری امید کا مرکز ہے، اور مجھے حاویہ دوزخ میں نہ ٹھہرانا کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میرے آقا، تیرے احسان اور بھلائی سے مجھے جو گمان ہے اس کو نہ جھٹلا، کیونکہ تو ہی میری جائے اعتماد ہے، اور مجھے اپنی طرف کے ثواب سے محروم نہ فرما۔ تو میری محتاجی سے واقف ہے۔ میرے اللہ،
اگر میری موت قریب آ گئی ہے اور میرے عمل نے مجھے تیرے نزدیک نہیں کیا ہے تو میں گناہوں کے اقرار کو تیرے حضور اپنے گناہوں کا عذر قرار دیتا ہوں۔ میرے معبود، اگر تو معاف کر دے تو کون تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا ہے؟ اگر تو عذاب دے تو کون ہے جو فیصلہ کرنے میں تجھ سے زیادہ عادل ہے؟ اس دنیا میں میری بے کسی پر رحم کر فرما، اور موت کے وقت میری تکلیف پر، اور قبر میں میری تنہائی، اور پہلو قبر میں میری خوف زدگی پر رحم فرما۔ جب میں حساب کے لیے اٹھایا جاؤں تو اپنے حضور میرے بیان کو نرم فرما، میرے اعمال میں سے جو لوگوں سے مخفی ہیں ان پر معافی فرما، میری جو پردہ پوشی کی ہے اسے دائمی کر دے، اور اس وقت رحم فرما جب میرے دوست بستر پر میرے پہلو بدل رہے ہوں گے، اس وقت رحم فرما جب میرے نیک ہمسائے تختہ غسل پر مجھے ادھر سے ادھر کرتے ہوں گے۔ یعنی جو موت اور موت کے ہنگام اور موت کے بعد کے ان مراحل کو یاد کرتے ہوئے ان جملوں کی ادائیگی غور کیجیے گا۔ اس وقت مہربانی فرما میرے مولا، اے میرے پروردگار، جب میرے رشتہ دار میرا جنازہ چاروں طرف سے اٹھائے ہوئے لے جائیں گے، اور مجھ پر اس وقت بخشش کر جب تیرے حضور آؤں گا اور قبر میں تنہا ہوں گا، اور اس نئے گھر میں میری بے کسی پر رحم و کرم فرما، یہاں تک کہ تیرے سوا کسی اور سے لگاؤ نہ ہو۔ اے میرے آقا، اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میرے سردار، اگر تو نے خطا معاف نہ کی تو کس سے مدد مانگوں؟ اگر اس مصیبت میں مجھ پر تیری عنایت نہ ہو تو کس سے فریاد کروں؟ اور اگر تو میری تنگی دور نہ کرے تو کسے اپنا حال سناؤں؟ میرے سردار، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے تو پھر میرا کون ہے جو مجھ پر رحم کرے گا؟ اگر اس ضرورت کے دن مجھ پر تیرا کرم نہ ہو تو کس سے اس کی امید کروں؟ جب میرا وقت ختم ہو جائے تو گناہوں سے بھاگ کر کس کے پاس جاؤں؟ میرے سردار، مجھے عذاب نہ دینا کہ میں امید لے کر آیا ہوں۔ میرے اللہ، میری امید پوری فرما اور خوف سے امان دے۔ پس گناہوں کی کثرت میں تیرے عفو کے سوا مجھے کسی سے کوئی امید نہیں۔ میرے آقا، میں تجھ سے وہ کچھ مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے وہ کچھ مانگتا ہوں جس کا حقدار نہیں ہوں، اور تو ڈھانپنے والا اور بخشنے والا ہے۔ پس مجھے بخش دے، تو اپنی نظر کرم سے مجھے ایسا لباس دے کہ جو میری خطاؤں کو چھپا لے۔ تو وہ خطائیں معاف کر دے کہ ان پر باز پرس نہ ہو۔ بے شک تو قدیمی نعمت والا، بڑا درگزر کرنے والا اور مہربان معافی دینے والا ہے۔ میرے اللہ، تو وہ ہے جو سوال نہ کرنے والوں اور اپنی ربوبیت کے منکر لوگوں کو بھی فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ تو میرے سردار، کیوں کر وہ محروم رہے گا جو تجھ سے مانگتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ پیدا کرنا اور حکم دینا خاص تیرے ہی لیے ہے۔ بابرکت اور بلندتر ہے تو، اے جہانوں کے پالنے والے۔ اے میرے آقا، تیرا بندہ حاضر ہے جسے اس کی تنگی نے تیرے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ اپنی دعا کے ذریعے تیرے احسان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ پس اپنی ذات کے واسطے مجھے اپنی توجہ سے محروم نہ فرما،
اور میری عرض قبول کر لے۔ میں نے اس دعا کے ذریعے تجھے پکارا ہے اور امید رکھتا ہوں کہ تو اسے رد نہ کرے گا، کیونکہ مجھے مہربانی اور رحمت کی معرفت ہے۔ میرے معبود، تو وہ ہے جس سے سائل کو اصرار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ تجھ سے سوال کرنے والے کو بار بار اصرار نہیں کرنا پڑتا، تو دے دیتا ہے، اور عطا کرنے سے تجھ میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو ایسا ہے جیسا تو بتاتا ہے، اور اس سے بلند ہے جیسا ہم کہتے ہیں۔ توحید، ایک ایک جملے میں آپ غور کریں عزیزان محترم، جیسا کہ بارہا میں نے اس بات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ دعاؤں کے اندر ایسا اسلوب ہے کہ جو توحید کے مختلف ابواب کو سمجھنے میں آسانی کر دیتا ہے۔ جیسے خود اس جملے کو دیکھیں، خدایا تو، پروردگارا تو ایسا ہے جیسا تو بتاتا ہے، اور اس سے بلند ہے جو ہم تیرے بارے میں کہتے ہیں۔ اے معبود، میں تجھ سے بہترین صبر، جلد تر کشائش، سچ بولنے کی توفیق اور بیشتر ثواب کی عطائیگی مانگتا ہوں۔ اے پروردگار، میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوالی ہوں جسے تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے نیک بندے تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے بہترین مسئول اور عطا کرنے والوں میں بہترین، میں اپنے لیے، اپنے کنبے اور اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد، تعلق داروں اور دینی بھائیوں کے لیے جو چاہتا ہوں عطا فرما، اور میری زندگی بہترین، میری اچھائی ظاہر اور میرے تمام حالات کو سدھار دے، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے لمبی عمر دی، ان کے عمل کو نیک گردانا، ان کو اپنی بہت سی نعمتیں عطا کیں، اور تو ان سے راضی ہو گیا اور ان کو پاکیزہ زندگی بخشی جس میں وہ سدا خوش رہے، ان کو عزت دار بنایا اور روزگار کو مکمل کیا، کیونکہ خود تو جو چاہے کرتا ہے، اور جو تیرا غیر چاہے تو وہ نہیں کرتا۔ اے معبود، مجھے اپنے ذکر کے ساتھ خاص فرما، اور رات کے وقتوں اور دن کے گوشوں میں جس عمل سے تیرا تقرب چاہتا ہوں، اس میں میری طرف سے ریا اور تعریف کی خواہش، خود ستائی اور بڑائی کا احساس نہ آنے دے۔ مجھے ان میں قرار دے جو تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اے معبود، مجھے روزی میں کشائش، وطن میں امن، اور میرے رشتہ داروں اور میرے مال اور میری اولاد کے بارے میں خنقی چشم فرما، اور اپنی نعمتوں میں مجھے خصوصی حصہ، بدن میں صحت و درستی اور توانائی دے، اور دین میں سلامتی عنایت فرما، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے کہ میں تیری بندگی اور تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں رہوں جب تک تو مجھے زندہ رکھے۔ مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جن کا حصہ تیرے ہاں ان بھلائیوں میں بہت زیادہ ہے جو تو نے نازل کی اور نازل کرتا ہے ماہ رمضان میں اور شب قدر میں، اور جو تو ہر سال کے دوران نازل کرتا ہے، یعنی وہ رحمت جسے تو پھیلاتا ہے، وہ آرام جو تو دیتا ہے، وہ سختی جسے تو دور کرتا ہے، وہ نیکیاں جو تو قبول کرتا ہے، اور وہ گناہ جو تو معاف فرماتا ہے، اور مجھے اپنے بیت الحرام کعبے کا حج اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی نصیب فرما، اور مجھے اپنی وسعت والے فضل سے کشادہ رزق دے۔
اے میرے سردار، بری چیزوں کو مجھ سے دور رکھ، میرے قرض اور ناحق لی ہوئی چیزوں کو میری طرف سے لوٹا دے، حتیٰ کہ مجھ پر ایذا نہ رہے، اور میرے دشمنوں، حاسدوں اور مخالفوں کے کان اور آنکھیں میری طرف سے بند کر دے، اور ان کے مقابل میری مدد فرما۔ میری آنکھیں ٹھنڈی کر اور میرے دل کو فرحت دے، میری تکلیف اور پریشانی کے دور ہو جانے کا ذریعہ پیدا کر دے۔ تیری ساری مخلوقات میں سے جو میرے لیے برا ارادہ رکھتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، تیری ساری مخلوقات میں سے جو میرے لیے برا ارادہ رکھتا ہے اسے میرے پاؤں تلے ڈال دے، اور شیطان و سلطان کے شر اور برے اعمال سے بچنے میں میری مدد فرما، اور مجھے سب گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اپنی درگزر کے ساتھ مجھے جہنم سے پناہ دے، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر، اپنے فضل سے حور العین کو میری زوجہ بنا دے، اور مجھے اپنے پیاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ جگہ دے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی خوش اطوار آل ہیں، اور پاکیزہ، شفاف اور پاک دل ان پر اور ان کے جسموں پر اور ان کی روحوں پر رحمت فرما، اور ان پر رحمت خدا اور اس کی برکتیں ہوں۔ میرے اللہ، میرے آقا، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو میرے گناہوں کی باز پرس کرے گا تو میں تیرے عفو کی خواہش کروں گا، اگر تو نے میرے پستی پر پوچھ گچھ کی تو میں تیری مہربانی کی تمنا کروں گا، اگر تو مجھے دوزخ میں ڈالے گا تو میں وہاں کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا رہا ہوں۔ میرے معبود، میرے سردار، اگر تو نے اپنے پیاروں اور فرما برداروں کے سوا کسی کو معافی نہ دی تو گناہگار لوگ کس سے فریاد کر سکیں گے؟ اور اگر تو صرف اپنے وفاداروں کو عزت عطا فرمائے گا تو پھر خطا کار لوگ کس سے داد و فریاد کریں گے؟ میرے معبود، اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو اس میں تیرے دشمنوں ہی کو خوشی ہوگی، اور اگر تو مجھے جنت میں داخل کرے گا تو اس میں تیرے نبی کو خوشی ہوگی، اور خدا کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ تجھے اپنے دشمن کی خوشی کی نسبت اپنے نبی کی خوشی منظور ہے۔ اے اللہ، میں سوالی ہوں تجھ سے کہ میرے دل کو اپنی محبت سے، اپنے رعب سے اور اپنی کتاب کی تصدیق سے بھر دے، نیز میرے دل کو ایمان، خوف اور شوق سے پر کر دے۔ اے بزرگی اور عزت کے مالک، میرے لیے اپنی حضوری محبوب بنا اور مجھ سے ملاقات کو محبوب رکھ، اور میرے لیے اپنی ملاقات کو خوشی، کشادگی اور فخر و عزت بنا، فخر و عزت کا ذریعہ بنا۔ اے معبود، مجھے گزرے ہوئے نیک لوگوں سے ملحق فرما دے اور موجودہ نیک لوگوں میں شامل کر دے، میرے لیے نیکوکاروں کا راستہ مقرر کر دے، اور میرے نفس کے بارے میں میری مدد کر، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی ان کے نفسوں پر مدد فرماتا ہے۔ میرے عمل کا انجام خیر کے ساتھ کر، اور اپنی رحمت سے اس کے ثواب میں مجھے جنت عطا فرما، اور جو نیک عمل تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پر مجھ کو ثابت قدم رکھ۔ اے پالنے والے، اور جس برائی سے مجھے نکالا ہے اس کی طرف نہ پلٹا۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو تیرے حضور میری پیشی سے پہلے ختم نہ ہو۔ مجھے زندہ رکھنا ہے تو اسی ایمان پر زندہ رکھ،
اور موت دینی ہے تو اسی ایمان پر موت دے۔ جب مجھے اٹھائے یعنی مرنے کے بعد، موت کے بعد، تو اسی پر اٹھا کھڑا کر، اور میرے دل کو دین میں رکھ اور ستائش طلبی سے پاک رکھ، یہاں تک کہ میرا عمل تیرے لیے خاص ہو جائے۔ اے معبود، مجھے اپنے دین کی پہچان، اپنے حکم کی سمجھ اور اپنے علم کی سوجھ بوجھ عنایت فرما، اور مجھے اپنی رحمت کے دونوں حصے دے، اور ایسی پرہیزگاری دے جو مجھے تیری نافرمانی سے روکے، اور میرے چہرے کو اپنے نور سے روشن فرما۔ میری چاہت اس میں قرار دے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے اپنی راہ میں اور اپنے رسول کے گروہ میں موت دے، کہ ان پر اور ان کی آل پر خدا کی رحمت ہو۔ اے معبود، میں سستی، بددلی، پریشانی، بزدلی، کنجوسی، غفلت، سنگدلی، خواری اور فقر و فاقہ سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ یہ 9 قسم کے یہ برائیاں یا سمجھے بری صفات امام نے اس جملے میں گنوائیں جن سے اللہ کی پناہ مانگی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا ان برائیوں سے اس صورت میں ہے کہ جب ان برائیوں سے پیچھے ہٹ جائیں، ان برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، ساتھ میں یہ دعا، تو تب جا کے یہ دعا عملاً قبول شمار ہوتی ہے۔ الا ایسا نہیں ہوتا کہ خود تو ان جو 9 چیزیں گنوائیں ان کی طرف آگے بڑھ کے جائیں، ان کو خوشی سے شوق سے اپنائیں، ساتھ میں پھر دعا بھی کریں اللہ سے کہ یہ مجھ سے دور ہوں۔ یہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اور تمام سختیوں اور بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ مزید جو ہے سختیوں، بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں سے 2 مزید شامل ہو گئے۔ مزید آگے یعنی دعا کے آخری حصے میں اسی طرح سے جو روحانی اور معنوی اخلاقی جو امراض ہیں وہ ذکر ہے، اس میں توجہ کیجیے گا۔ اور تیری پناہ لیتا ہوں سیر نہ ہونے والے نفس پر اور پر نہ ہونے والی شکم پر، نہ ڈرنے والے دل، نہ سنی جانے والی دعا اور فائدہ نہ دینے والے کام سے۔ اور تیری پناہ لیتا ہوں اے پالنے والے اپنے نفس، اپنے دین، اپنے مال اور جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں راندے ہوئے شیطان سے، یعنی میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں ان سب چیزوں میں کہ وہ میرے اوپر حملہ کرے، میری طرف رغبت ہو اس مجھے گمراہ کرنے کی۔ بے شک تو سننے جاننے والا ہے۔ اے معبود، سچ تو یہ ہے کہ تجھ سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، نہ ہی تیرے سوا کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں، پس میرے نفس کو اپنی طرف کے کسی عذاب میں نہ ڈال اور نہ مجھے کسی تباہی کی طرف پلٹا اور نہ مجھے دردناک عذاب کی طرف روانہ کر۔ اے معبود، میرا عمل قبول فرما اور میرے ذکر کو بلند کر، میرے مقام کو اونچا کر اور میرے گناہ مٹا دے۔ مجھے میرے گناہوں کے ساتھ یاد نہ فرما، اور میرے بیٹھنے کا ثواب، میری گفتگو کا ثواب اور میری دعا کا ثواب اپنی خوشنودی و جنت کی شکل میں دے۔ اور اے پالنے والے، وہ سب کچھ دے جو میں نے مانگا ہے، اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ کر دے۔ بے شک میں تیری چاہت رکھتا ہوں، اے جہانوں کے پالنے والے۔ اے معبود، بے شک تو نے اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے اسے معاف کر دیں۔ ضرور ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما۔ یقیناً تو ہم سے زیادہ اس کا اہل ہے۔ تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سوالی کو اپنے دروازوں سے نہ ہٹائیں، اور میں تیرے حضور سوالی بن کر آیا ہوں
بس مجھے دور نہ کر مگر جب میری حاجت پوری کر دے۔ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو افراد ہمارے غلام ہیں ہم ان پر احسان کریں، اور ہم تیرے غلام ہیں، بس ہماری گردنیں آگ سے آزاد فرما۔ اے وقت مصیبت میں میری پناہ گاہ، اے سختی کے ہنگام میں میرے فریاد رس۔ تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تجھ سے داد خواہ ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں تیری نہ کسی اور کی، اور سوائے تیرے کسی سے کشائش کا طالب نہیں ہوں، بس میری فریاد سن اور رہائی دے، اے وہ جو قیدی کو چھڑاتا ہے اور بہت سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ میرے تھوڑے عمل کو قبول فرما اور میرے بہت سارے گناہ معاف کر دے، بے شک تو بہت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اے معبود، میں تجھ سے ایسا ایمان و یقین مانگتا ہوں جو میرے دل میں جمع رہے، یہاں تک کہ میں سمجھوں کہ مجھے کوئی چیز نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو تو نے میرے لیے لکھی ہے، اور مجھے اس زندگی پر شاد رکھ جو تو نے میرے لیے قرار دی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں پر دعائے ابو حمزہ صومالی کا اختتام ہوتا ہے۔ آج ہم اسی پر اختتام کریں گے۔ دعا گو ہوں تمام افراد، تمام مومنین و مومنات، دوستان، برادران و خواہران جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں یا جو بعد میں ہمارے اس ویڈیو سے استفادہ کریں گے، ان سب کے لیے بھی، اور جن جن افراد نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے ذمہ دعا کا حکم دیا ہے، ان سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا سب کی مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما۔ خدا ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، ان کے رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما، جو مسنگ پرسنز ہیں خدایا جلد از جلد ان کو ان کے گھروں تک پہنچا، انہیں اپنے اہل و عیال تک، اپنے بچوں کے درمیان جلد از جلد انہیں پہنچا، اور ان کو رہا کرنے کا اختیار جن طاقتوں کے پاس ہے خدایا ان کے دل میں اپنا خوف ڈال دے، اور انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس گناہ عظیم سے اپنے دامن کو بچائیں۔ اب تک جن بے گناہ جوانوں کو قید میں لے جا چکے ہیں ان کو آزاد کریں، اور دوبارہ اس طرح کے بیہودہ اور بدترین عمل سے ان کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ مسلمان جہاں کہیں برسر پیکار ہیں، یمن، بحرین، شام و عراق، فلسطین، لبنان، کشمیر، جہاں کہیں مسلمان باطل کے ساتھ، کفر کے ساتھ برسر پیکار ہیں، خدا ان کو فتح و کامرانی نصیب فرما، ان کی مدد و نصرت فرما، دشمنان اسلام و اہل بیت کو نیست و نابود فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پروردگارہ التجا ہے جتنے دوست ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، عالم برزخ میں اگر کوئی مشکل میں ہے تو ان کی مشکل کو آسان فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اپنے حلال کے ذریعے حرام سے دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔